کیک ٹی وی نیوز اینڈ ویوز بلیٹن میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں. میرا نام ہے حلیمہ سعدیہ. آج پاکستان کی سیاست میں ایک انتہائی اہم تبدیلی آئی ہے. وہ ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ جس میں نواز شریف کو نااہل قرار دیا گیا ہے. اس سلسلے میں گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے کینیڈا کے اسٹوڈیو میں جناب طاہر اسلم گورا صاحب. ویلکم ٹو آر اسٹوڈیو طاہر جی. جی شکریہ حلیمہ. آپ نے جو بھی تمہید باندھی وہ بہت اہم ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک اور اہم دن ہے. کیا یہ مثبت حوالے سے ہے یا منفی حوالے سے ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، مگر یہ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے جس کے بارے میں ہم بہت مہینوں سے دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے. پاناما لیکس کے کانٹیکس میں پوری پاکستانی قوم، چاہے وہ پاکستان میں رہتی ہو یا پاکستانی اوریجن کے جو کینیڈینز ہیں یا جو امریکنز ہیں یہاں پر رہتے ہوں، 1 ملین سے زیادہ تو ساؤتھ ایشین ہے جن میں ایک متعارف اندازے کے مطابق 4 سے 5 لاکھ پاکستانی اوریجن کے کینیڈینز اب بن چکے ہیں. تو یہ خبر یہاں پر بھی بہت اہم ہوئی. مجھے یہ کہنے دیجئے کہ رات کو میں 3 بجے تک اس خبر کا انتظار کرتا رہا. صبح ہو گئی یعنی 3 بج کے، اور کوئی 3:15 بجے کے قریب کینیڈین ٹورانٹو وقت کے مطابق یہ فیصلہ آیا. اور اس وقت جب میں نے ٹویٹ کیا اور فیس بک پہ لگایا تو بہت سارے پاکستانی کینیڈین اوریجن کے جاگ رہے تھے. تو اس حوالے سے آپ سوچ سکتی ہیں کہ یہ کتنی اہم تبدیلی ہے جو آپ نے بات کی. لوگ کینیڈا میں بیٹھے ہوئے بھی اس فیصلے کے منتظر تھے اور یہ فیصلہ بہرحال آ گیا. سوشل میڈیا اس وقت بہت زیادہ اس سلسلے میں ایکٹیو ہے اور لوگ انتہائی جوش کے ساتھ اس خبر کے ساتھ ساتھ اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں. جب بھی کوئی تاریخی فیصلہ ہوتا ہے دورس نتائج مرتب کرتا ہے. آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ نے درست کہا، اس کے اثرات دورس ہوں گے. وہ اس حوالے سے کہ اس فیصلے میں یہ کہا گیا کہ نواز شریف صاحب کو تاحیات نااہل قرار دیا گیا ہے وزیر اعظم بننے کے لیے. اگرچہ میں اس بات کو ابھی اتنا سیریس نہیں لے رہا. مجھے یاد ہے اور آپ کو بھی یاد ہوگا اور ناظرین کو بھی یاد ہوگا کہ 1999 میں جنرل مشرف کے کو کے بعد نواز شریف جیل گئے تھے تو خدشہ تھا کہ ان کو سخت ترین کہیں سزا ملے. وہ اس سے بچ گئے. پھر وہ جلاوطنی ان کی ہوئی اور لگتا نہیں تھا کہ وہ پاکستان واپس آ سکیں گے. وہ واپس آئے، نہ صرف واپس آئے، سیاست میں فعال دوبارہ ہوئے، وزیر اعظم بنے. تو اس واقعہ کے اس حوالے سے بھی ہم دیکھیں گے آئندہ آنے والے وقتوں پر اثرات مرتب ہوں گے. مگر اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کی سیاست ہے اس حوالے سے بھی اس کو دیکھنا اہم ہے، کیونکہ اس واقعے کی وجہ سے مبصرین یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے کسی بھی پرائم منسٹر کو جب سے پاکستان بنا 70 برس کی پاکستان کی عمر میں 5 سال فطری طور پر پورے نہیں کرنے دیے گئے. کوئی بھی کام کرنے کے لیے گورنمنٹ کا ہو یا کوئی بھی، اس کے لیے ٹائم درکار ہوتا ہے. جب ہم ایک سسٹم کو چلنے ہی نہیں دیں گے تو کیا ہم فیصلے درست نہیں کرتے یا ہم بہت جلدی میں فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، یا اس کی کیا وجوہات ہیں کہ ہم 5 سال کوئی بہت لمبا عرصہ نہیں ہوتا قوموں کی زندگی میں، اور جب 5 سال کے لیے آپ کسی کو چنتے ہیں تو اس کے پیچھے یقیناً بہت سوچ سمجھ درکار ہوتی ہے. آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ دیکھیے، پاکستان کے ڈیموکریٹک اسٹرکچر کے تحت میاں نواز شریف کو پاکستان کی عوام کی میجورٹی جب میں کہتا ہوں تو دوسری سیاسی پارٹیوں کے نسبت ان کو زیادہ ووٹ ملے تھے، بہت زیادہ بلکہ ووٹ ملے تھے، اور وہ وزیر اعظم بنے تھے. اور ایک پروسیس تھا جس کے ذریعے وہ آئے. ان کو جو یہاں سے اب نااہل قرار دیا گیا اس کے بارے میں آپ کا یا ہمارا یا کسی کا یہ کہنا کہ یہ فیصلہ درست ہے یا غلط ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. میں اس کو کئی حوالوں سے دیکھتا ہوں. ایک اس کا حوالہ درست فیصلہ یا غلط فیصلہ ہونے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یوں ہے کہ پاکستان کی سیاست میں بہت سارے ملکوں کی طرح کرپشن ہے. پاکستان کی سیاست میں بھی کرپشن ہے، مگر میاں صاحب کو یوں لگتا ہے کہ اس کرپشن میں اگر ان کو انوالو کیا گیا ہے یا رگیدا گیا ہے تو وہ کرپشن مبینہ طور پر ان کی اپنی ہی ہو سکتی ہے، مگر وہ الگ پاکستان کے کرپٹ سیاسی لیڈر یا سیاسی جماعت نہیں ہیں.
تقریباً سبھی کا 19-20 کے فرق کے ساتھ یہی حال ہے. اب یہ کہنا بھی درست نہیں کہ اگر سب کرپٹ ہیں تو کسی ایک کرپٹ کو سزا نہ دی جائے, سب کو دی جائے, ایسی بات بھی نہیں ہوتی. آپ کو کوئی پریسیڈنٹ تو سیٹ کرنا پڑتا ہے. اس حوالے سے اگر یہ تحقیقات درست ہیں JIT کمیشن کی جو تھیں اور اس پہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ لیا ہے تو یہ ایک درست فیصلہ ہو سکتا ہے. مگر مبصر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کو اسٹیبلشمنٹ نے قربانی کا بکرا بنایا ہے اس پاناما لیکس کے سلسلے میں. اس حوالے سے بھی دو باتیں ہیں. تو پھر یہ ہے کہ یہ ایک غلط رویہ ہے, مگر درست رویہ یہ ہے کہ آفٹر آل کہیں سے تو آغاز ہونا چاہیے غلط کام کو روکنے کا. مگر یہ ایک بہت کمپلیکس مسئلہ ہے, اتنا آسان نہیں ہے جتنی سہولت سے شاید میں کہہ رہا ہوں, اور ابھی آنے والا وقت اس کے ایفیکٹس ہم پر چھوڑے گا. شروع سے جب سے یہ گورنمنٹ بنی ہے تب سے بہت زیادہ دھاندلی کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ بہت دھاندلی کے ساتھ ہوئی, اس کے اندر فیئر الیکشنز نہیں ہوئے. اسی طرح اب بہت ساری سیاسی جماعتیں بہت بھرپور انداز میں اس کا خیر مقدم کر رہی ہیں اس تمام نتیجے کا. تو اس کی کیا اہمیت ہے, آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ درست کہہ رہی ہیں کہ خاص طور پر تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کا یہ موقف ہمیشہ رہا کہ بہت ریگنگ ہوئی اور ان کو اتنی سیٹیں نہ مل سکیں جتنی وہ توقع کر رہے تھے, اور ان کا یہ خیال ہے کہ ان کو ریگنگ سے ہرایا گیا. میرا ذاتی تجزیہ یہاں کینیڈا میں بیٹھ کے, چونکہ اب انٹرنیٹ کی سہولت ہے, ہم 24 گھنٹے چیزوں کو مانیٹر کرتے رہتے ہیں, وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کچھ سیٹیں اور جیت جاتے گزشتہ انتخابات میں, مگر میاں نواز شریف کی حکومت پھر بھی بن جانی تھی اگر کوٹ ان کوٹ بہت فیئر الیکشن بھی ہوتے. اب جو یہ بات کہ اب یہ سیاسی جماعتیں, پیپلز پارٹی نے بھی خیر مقدم کیا سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا, حتیٰ کہ MQM نے بھی کسی حوالے سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کیا اس کا خیر مقدم. عمران خان کی پارٹی نے تو خیر مقدم کرنا ہی تھا, جماعت اسلامی نے بھی کرنا تھا, چونکہ وہ میاں نواز شریف کے ساتھ بہت ان کی اپوزیشن چلی آ رہی تھی. تو اس حوالے سے یہ ایک غور طلب اور فکر انگیز لمحہ ہے کہ اگر جمہوریت ڈیموکریسی ڈی ریل ہوتی ہے, جیسا کہ پاکستان میں کئی بار پہلے ہو چکی ہے, تب بھی سیاسی جماعتوں نے اس جمہوریت کی جو ڈی ریل ہونے کا پروسیس ہے اس کو سپورٹ کیا. اب بھی اگر وہ سپورٹ کریں گے تو وہ ان کے حق میں بھی اچھا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ درست ہے کہ ان کے اپنے گریوینسز ہیں, ان کے اپنے مسئلے ہیں, ہم ان کو بھی سمجھتے ہیں, مگر اس فیصلے کہ اچھے یا برے ہونے کا دار و مدار اس بات پر بھی ہے. اگر جمہوریت ڈیریل نہ ہو, ابھی تک تو اس وقت جب آپ اور میں یہ بات کر رہے ہیں قومی اسمبلی انٹیکٹ ہے اور جمہوریت اپنی پٹری پر ہے, صرف میاں نواز شریف کو نااہل قرار دیا گیا ہے اور ان کی فیملی کی جو سیاست میں ہیں, ان کے فیملی کے وہ سرکردہ لوگ, ان کی انویسٹیگیشن کی بات ہوئی ہے. اگر جمہوریت ڈیریل نہ ہو اور آئندہ کو 2, 4, 5 سال میں ہمیں پتہ چل جائے گا, اور خاص طور پر اگر ہم جب دیکھیں اگر اگلا الیکشن اپنے وقت پر ہو جاتا ہے اور اگلی حکومت پیسفل ٹرانسفر کے ذریعے آ جاتی ہے, چاہے وہ مسلم لیگ جیتے, چاہے تحریک انصاف جیتے, چاہے پیپلز پارٹی جیتے, یا کوئی بھی الائنس جیتے, اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر یہ فیصلہ اتنا برا نہیں ہوگا. اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ فیصلہ تاریخ میں برے حرفوں کے ساتھ لکھا جائے گا. میرا یہاں پہ یہ بہت سوال میرے ذہن میں اٹھتا ہے کہ جبکہ سیاسی جماعتیں بھی وہی ہیں اور الیکشنز بھی ہوتے ہیں, جمہوریت کا ایک پروسیس بھی ہے, برا ہو یا اچھا ہو یہ ایک الگ بحث ہے, اور پھر بھی وہ ایک دوسرے کو چلنے نہیں دیتے, تو سیاسی جماعتوں کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ کیونکہ سب سے پہلے تو ڈیموکریسی کو سیٹ کرنے کے لیے رول ایگزامپل تو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں نا, وہ بنیاد ہوتی ہیں سسٹم کی مضبوطی کا. آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ سیاسی جماعتوں میں کھینچا تانی ہو, چونکہ وہ کھینچا تانی جمہوریت کا بہت اہم جزو ہے. اگر وہ کھینچا تانی نہیں ہوگی, اچھی یا بری کسی بھی قسم کی, اچھی ہوگی اگر کھینچا تانی مثبت انداز کی, تو وہ قوم کے لیے اور سیاسی اداروں کے لیے زیادہ بہتر ہے. اور اگر تھوڑی بہت منفی بھی ہوتی ہے تو وہ بھی پارٹ اینڈ پارسل ہے. وہ ہم امریکہ اور کینیڈا کی سیاست میں بھی دیکھتے ہیں, کوئی ایسی ایبسولوٹ آئیڈیلسٹک سچویشن نہیں ہے. وہ کھینچا تانی ہونے میں تو کوئی حرج والی بات نہیں, اس سے اکاؤنٹیبلٹی رہتی ہے. ورنہ کوئی بھی
حزب اقتدار جماعت وہ بھی آل ان آل ہو جاتی ہے، خاص طور پر ہمارے بیک ہوم جیسے ممالک میں؟ اکاؤنٹیبلٹی ہونا ایک بہت ہیلتھی چیز ہے، ایک دوسرے اپوزیشن کا ہونا اسی لیے ضروری ہے کہ آپ کا چیک اینڈ بیلنسز کا سسٹم چلتا رہے. لیکن ایک وزیر اعظم کو جو اتنی اسٹرگل کے بعد، ایک بہت تجربے کے بعد وہاں پہنچا، اس کو تمام عمر کے لیے تا حیات وزیر اعظم ہونے سے نااہل قرار دے دینا، اور پھر اس کی تمام فیملی، یہ پہلی بار ہوا ہے کہ تمام فیملی کی اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے، تو یہ اس کو آپ کس نظر سے دیکھیں گے؟ دیکھیے، یہ ابھی تو کورٹ کا فیصلہ ہے. میاں نواز شریف، پاکستان مسلم لیگ، نون لیگ اور میاں نواز شریف کی فیملی کے پاس حق حاصل ہے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف اپنی عدالتی کارروائی کریں، وہ یعنی خود عدالت میں جائیں، اس کو چیلنج کریں، اور یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ پھر ان کے حق میں کتنی باتیں جاتی ہیں، ان کے خلاف کتنی باتیں جاتی ہیں. اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، ایک فیصلہ سخت ہے، مگر جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، اگر پاکستان کے ادارے، پاکستان کی عوام، سیاسی ادارے اور اسٹیبلشمنٹ کے آگے کے پروسیس کو سموتھ طریقے سے چلاتے رہے تو پھر اس سخت فیصلے کی جو منفی اثرات ہیں وہ شاید اتنے نہیں آئیں گے. اگر آگے کے معاملات ٹھیک طرح سے نہ چلے تو پھر اس فیصلے کے منفی اثرات سامنے آئیں گے. تاریخی حوالے سے اس فیصلے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور اس پہ کوئی تبصرہ اگر آپ کرنا چاہیں؟ دیکھیے، یہ ہم نے بات ابھی پیچھے کی. تاریخی حوالے سے تو ایک ہی بات ہے کہ پاکستان کے کسی پرائم منسٹر کو اب تک 5 سال پورے نہیں کرنے کا موقع ملا، یا تو جلدی الیکشن آ گئے ایک آدھ کیسز میں جیسے شوکت عزیز کا معاملہ ہوا، یا پھر اپوزیشن پارٹیز نے یہی کام کیا جو اب ہو رہا ہے. کولیشن بننے میں کوئی حرج نہیں. میاں نواز شریف خود ان سیاستدانوں میں ہیں جنہوں نے بے نظیر کی حکومت کو 2 بار الٹانے میں اپنا کردار ادا کیا اور ان کو وزیر اعظم نہیں رہنے دیا، تو یہ تو پھر سیاست کا حصہ ہے. تو تاریخی حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایکسٹینشن ہے پاکستان کے پرائم منسٹرز کی. اگر ہسٹری کو دیکھا جائے کوئی نئی بات تو اس میں ہے نہیں. یہ ایک اور واقعہ ہے. ہاں، اگر وہ اپنے 5 سال پورے کر جاتے تو یہ تاریخی حوالے سے ایک الٹ بات ہونا تھی. تو شاید ابھی کوئی بہت فرق نہیں پڑا. میں بار بار اس بات پہ زور دے رہا ہوں کہ آئندہ خاص طور پر اگلے الیکشن تک اور اگلے الیکشن کے فوراً بعد حکومت کیسے بنتی ہے، اگر یہ عمل سموتھ رہا تو یہ فیصلہ اتنا خطرناک پاکستان کی سیاسی تاریخ پر نہیں ثابت ہوگا. اور اگر آگے چل کر معاملات سموتھ نہ چلے تو یہ فیصلہ ایک شاید نیگیٹو فیصلے کے طور پر لکھا جائے گا. چند اہم نکات جو آپ سیاست کے حوالے سے، یا جس کو کہتے ہیں تبصرہ یا مشورہ، جو آپ دیکھتے ہیں ایک اینالسٹ کی حیثیت سے، اگر آپ ناظرین کو دینا چاہیں تو؟ دیکھیے، نکات ہم نے سارے ڈسکس کیے، اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آگے کا سفر پاکستان کا کیسے چلتا ہے. نکات سے زیادہ ہمیں اب یہ دیکھنے کی ضرورت ہے عمل کی، اور عمل اس بات کا تعین کرے گا کہ پاکستان کا سیاسی جمہوری لائحہ عمل کیسے آگے بڑھتا ہے. بہت شکریہ. یہ گفتگو نہ ختم ہونے والی ہے لیکن وقت کا تقاضا ہے، ہم گاہے بگاہے ایسی گفتگو کرتے رہیں گے. آپ کا اسٹوڈیو میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین، کینیڈا میں مقیم پاکستانی کمیونٹی پاکستانی سیاست میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتی ہے. قریباً 1 ملین سے زیادہ پاکستانی یہاں مقیم ہیں، اور وہ ساؤتھ ایشیا کی سیاست میں بھی بھرپور طریقے سے اپنے جوش و خروش کا اظہار کرتے ہیں. آپ سب کو اس سلسلے میں اپنی اپنی رائے رکھنی چاہیے. ہر فرد کی رائے بہت اہم ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ سیاست ایک ایسا عمل ہے جس کے اندر ہر بندہ رسپانسبل ہے اس کے ایکشنز کا، اور وہ تمام ایکشنز بہت دورس نتائج لاتے ہیں. خاص طور پر قوموں کی تاریخ میں چھوٹے چھوٹے لیے ہوئے قدم بہت اہم ہوتے ہیں. کوئی بھی چیز راتوں رات نہیں ہوتی. روم واز ناٹ بلٹ اوور اے نائٹ. پروسیس چلنے چاہیے، لوگوں کو آگے آنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ نوجوان نسل کا سوال بھی اہم ہے. ہم ان تمام باتوں کو لے کر ان پہ تبصرے کرتے رہیں گے اور آپ کو اپنے ساتھ انگیج رکھیں گے. ہمارے پروگرام دیکھیے، ہمیں اپنی رائے دیجیے اور بتائیے آپ کیا سوچتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آج کا یہ بلیٹن دیکھنے کا بہت شکریہ.